آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ تنخواہ کے پیکیجز کامیابی کی سند نہیں ہو سکتے، صدر جمہوریہ کا بیان۔ ہندوستان نے 36 گھنٹوں کے نان اسٹاپ یونیسکو ہند افریقہ ہیکاتھون میں لیا حصہ، اور آئی ٹی مندی نے ہمالیہ میں زلزلے سے متاثر ڈھانچے کا اندازہ لگانے کا طریقہ کیا تیار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے تکنیکی اداروں سے کہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں تیزی سے ہوتی ہوئی تبدیلیوں کے تناظر میں مستقبل کے لیے تیار رہیں۔ صدر جمہوریہ نے کروکچھیتر کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی تقسیم اسناد کی 18ویں تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ تعلیم میں کامیابی کا انحصار تنخواہ کے پیکیجز پر نہیں بلکہ زندگی کو بامقصد بنانے والے پیشے پر ہے۔ صدر جمہوریہ نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ پیکیج کی بنیاد پر اپنی کامیابی کا اندازہ نہ لگائیں۔ انہوں نے طلباء سے زور دے کر کہا کہ وہ ایک ایسا پیشہ اختیار کریں جو انہیں اطمینان بخشے اور ان کی زندگی کو ایک مقصد عطا کرے۔ آپ کو سفلتا کی پرمپرک دھارناؤں اور سماجک دباؤں سے سیمت نہیں ہونی ہے۔ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ واستو میں اپنے جیون میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیول وہی کریئر چنیں جس سے آپ کو سنتوش اور جیون میں سارتھکتا کا انوبھو ہو۔ ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ جگدیش دھنکڑ نے گوتم بدھ یونیورسٹی اتر پردیش میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے یونیسکو ہند افریقہ ہیکاتھون کے اختتامی اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بین الاقوامی ہیکاتھون پیغام دیتا ہے کہ نوجوان ایک بہتر دنیا بنانے کے لیے ایک ساتھ آ سکتے ہیں۔ اپنے خطاب میں دھنکڑ نے افریقہ کے ساتھ مہاتما گاندھی کے روابط کا ذکر کرتے ہوئے کہا، We share a great historical bond of history and culture. Mahatma Gandhi comes on our radar when we talk of Africa and India relationship. While the menace of COVID was being unleashed on the entire humanity in a non-discriminatory manner, irrespective of region, religion, caste, creed, and India was on the front foot to tackle the problem successfully, we believed in Vasudhaiva Kutumbakam. اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے ذریعے پائیداری سائنس میں ایک بالکل نیا ایم اے پروگرام متعارف کرایا گیا ہے۔ سسٹینیبلٹی سائنس میں آن لائن ایم اے پروگرام کے لیے متعدد داخلے اور خارجی پوائنٹ دستیاب ہوں گی۔ نئے آن لائن ایم اے پروگرام کا مقصد طلباء کو پائیدار ترقی اور پائیدار سائنس کے رہنما اصولوں کے بارے میں مزید گہرائی سے جاننے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ اگنو کے وائس چانسلر پروفیسر ناگیشور راؤ نے اس پروگرام کی افتتاحی تقریب کے دوران کہا کہ پروگرام کو آن لائن فراہم کر کے اگنو پائیدار ترقی کے صحیح راستے پر چل رہا ہے اور پائیدار ترقی کے اہداف کے تئیں ہندوستان کے عزم کی حمایت کر رہا ہے۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے کھلونے پر مبنی تعلیم پر ایک دستاویز تیار کی ہے جسے جلد ہی اسکولوں میں متعارف کرایا جائے گا۔ دستاویز کی سفارشات پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے لیے نیشنل کیریکولم فریم ورک میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ کھلونے پر مبنی درسگاہیں جماعت اول تا ششم کے طلباء میں تصوراتی سمجھ کو مضبوط کریں گی، جس سے ہمگیر ترقی، تخلیقی صلاحیتوں، تخیل کو فروغ دینے اور طالب علموں میں جذباتی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ طالب علم شطرنج کی بساط کے ذریعے تاریخ سیکھے گا جو ان کے سیکھنے کے عمل کو ایک خوشگوار تجربے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ طالب علم کو گڑیوں اور ماحول دوست کھلونوں کے ذریعے زبانیں سکھائی جائیں گی، جبکہ ریاضی کے تصورات کو بلاکس کے استعمال سے مؤثر طریقے سے سکھایا جا سکتا ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی منڈی کے محققین نے ہمالیہ کے علاقے میں عمارتوں کے زلزلوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت کا اندازہ لگانے پر اپنی تحقیق پیش کی ہے، جس میں انہوں نے زلزلوں سے متاثر عمارتوں کو مضبوط بنانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ طریقہ نہایت آسان ہے اور اس کے ذریعے تعمیرات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے جو زلزلوں کے خلاف عمارت کی مزاحمت کر سکتا ہے۔ اسکول آف سول اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ کے اسسٹنٹ پروفیسر سندیپ کمار ساہا نے اس تحقیق کی قیادت کی ہے، جبکہ پی ایچ ڈی کی طالبہ یاتی اگروال اس کی کو آتھر ہیں۔ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو محنت اور لگن پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ جملہ ایم ایس او مہاراشٹر کے ریاستی صدر کے مطابق ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کی پہلی خاتون نیورو سرجن ڈاکٹر مریم عفیفہ انصاری کے کیس پر پورا اترتا ہے۔
مریم عفیفہ انصاری نے ہمیشہ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا اور ان کا یہ خواب اس وقت حقیقت بن گیا جب اس نے 2020 میں آل انڈیا نیٹ امتحان میں 137واں مقام حاصل کیا۔ مریم نے کہا کہ وہ اپنے پیشے کے ذریعے کمیونٹی کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گی۔ مسلم لڑکیوں کو پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکیاں ہمت نہ ہاریں، کبھی کسی کو یہ نہ کہنے دیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتی، اسے حاصل کر کے انہیں غلط ثابت کریں۔ مریم کی والدہ اکیلی ماں اور ٹیچر ہیں، اسے اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ مریم پڑھائی کے علاوہ مصوری، خطاطی اور اسلامی تعلیمات میں بھی مہارت رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر مریم عفیفہ انصاری ہندوستان کی نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہیں۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں اور ان سے منسلک کالجوں سے درخواست کی ہے کہ وہ طلباء اور اساتذہ کو فٹ انڈیا پورٹل پر رجسٹر کرنے کی ترغیب دیں۔ UGC نے 28 نومبر کو لکھے گئے خط میں اداروں کو مختلف اوقات میں کی جانے والی فٹنس سرگرمیوں کا ڈیٹا اپلوڈ کرنے کو کہا۔ طلباء اور عملہ یونیورسٹی فٹ انڈیا کی ویب سائٹ کے ذریعے خود کو رجسٹر کروا سکتے ہیں اور فٹنس سرگرمیوں کے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ تنخواہ کے پیکیجز کامیابی کی سند نہیں ہو سکتے، صدر جمہوریہ کا بیان۔ ہندوستان نے 36 گھنٹوں کے نان اسٹاپ یونیسکو ہند افریقہ ہیکاتھون میں لیا حصہ، اور IIT مندی نے ہمالیہ میں زلزلے سے متاثر ڈھانچے کا اندازہ لگانے کا طریقہ کیا تیار۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی، آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، آداب۔